الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. آپ کو یہ علم ہے کہ یہاں مسلسل ایک ہی عنوان پر گزشتہ 8 تقریروں میں یہ گفتگو تھی کہ سرکار ختمی مرتبت کی سوانح حیات کس طرح لکھی جائے. آج اس سلسلے کی یہ آخری تقریر ہے اور یہ وضاحت اختصار کے ساتھ منظور ہے کہ ہم بہر صورت یہ چاہتے ہیں کہ اسلام چونکہ مقصد کل ہے، چونکہ منشاء الہی کے ساتھ ساتھ ہے، اس لیے اسلام ہمیشہ سربلند رہے. اسلام سربلند رہے نہیں، بلکہ اس سلسلے میں، اس کے پردے میں اسلام رکھنے والے، اسلام کو اپنا دین سمجھنے والے دنیا کی نگاہوں میں دنیاوی اعتبار سے نہ صحیح، عقلی اعتبار سے تو ممتاز رہے، سربلند رہے، ان پر حرف گیری نہ ہو، ان پر نکتہ چینی نہ ہو. وہ پروفیسر ہسٹری ہو یا کوئی اور تاریخ کا ماہر، اس کو یہ حق نہ پہنچے کہ یہ کہہ سکے کہ ختمی مرتبت کی نبوت باعتبار تقدس ناکام ہو چکی، اور البتہ وہ اپنی شاہی اور ملوکیت کے اعتبار سے کامیاب ہو گئے، جس پر سارے دنیا اسلام میں غم و غصے کا اظہار کیا گیا. اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ میرے پاس آپ ہی کی کتابوں سے وہ اعداد و شمار، وہ بیٹر موجود ہے کہ جس سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں حق ہے. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ یا ہم ختمی مرتبت کی بزرگی پر نظر رکھیں
یا کتاب لکھنے والوں کی بزرگی کو بچائے؟ اگر ذات خاتم پہ حرف آ رہا ہے تو پھر نہ یہ کتابیں چاہیے نہ یہ مصنف چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک ہی ذات گرامی ہے کہ جس ذات گرامی کو ہم مقصود کائنات، مقصد الاولاد، جس کو ہم وجہ خلقت عالم، جس کو ہم اول المسلمین، اول العابدین، طٰہٰ، یاسین، صاد، قاف، نون اور اسی طرح سے قرآن کے دیے ہوئے مختلف ناموں کے ساتھ یاد کرتے ہیں، الگ الگ حقیقتوں کے مظاہر کی صورت میں ان کو پیش کیا جاتا ہے، جس کو کلمے کا جز بنایا گیا، جس کو تشہد کا جز بنایا گیا، جس کو اذا کا جز بنایا گیا، اس کے لیے کسی ایسی گستاخی کو قبول نہیں کیا جائے گا کہ جہاں ختمی مرتبت کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرے۔ بات صرف اتنی ہے، کہ جب دور تھا ملوکیت کا تو ہر دور ملوکیت میں یہ چاہا کہ اپنے فروغ کے لیے، اپنی ترقی کے لیے کسی اور انسان کے تذکرے کو اتنی بلندی سے نہ پیش کیا جائے کہ شاہیاں پست نظر آئے، اس لیے سطح نبوت کو بھی گرانے کی کوشش کی تاکہ ملوکیت کی سطح کے برابر چلے، کیونکہ وہ رسول تھے تو یہ اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہہ رہے تھے، وہ اگر اسلام کے سرور و سردار تھے تو یہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہتے تھے، چاہتے تھے کہ ذرا سا سطح کا فرق ہو، زیادہ فرق نہ ہو۔ تو یہی وجہ تھی کہ جب کبھی ختمی مرتبت کے متعلق فضائل کے دوران میں یہ بیان کیا جاتا کہ یہ صاحب وحی تھے، یہ فرشتوں سے افضل تھے، یہ انبیاء سے افضل تھے، یہ اول مخلوق تھے، یہ عقل اول تھے، یہ صبح اول تھے، یہ نور اول تھے، تو نہ صرف بادشاہوں کو گراں گزرا بلکہ بادشاہوں کے چشم و ابرو کی جنبشوں پر گردش کرنے والے مفتیوں سے قلم نے بھی اس کے خلاف فتوا دیا کہ ختمی مرتبت کی یہ بیجا تعریف نہ کی جائے، وہ ایک بندے تھے اور عام انسانوں کی طرح تھے، فقط اتنا ہی کہ جب وحی آتی تھی نبی رہتے تھے، جب وحی نہیں آتی تھی بشر ہو جاتے تھے۔ تو ہم نے اپنی تقریروں میں یہ دریافت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ملت مسلمہ پہلے بشریت کے حدود طے کرے اور اس کے بعد پھر نبوت کی طرف جائے۔ اگر بشریت کی حد طے ہو جاتی ہے تو پھر ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ یہاں تک بشر ہے، یہاں سے نبی ہے۔ یہ گفتگو ان مجالس میں ہوئی، مختلف مقامات سے ہم نے حوالے دیے، آج خاتمے پر ہم جا رہے ہیں۔ عرض کروں کہ سورہ فرقان کی یہ پہلی آیت ہے جس کی تلاوت کی عزت حاصل کی گئی کہ صاحب برکت ہے وہ جس نے فرق کرنے والی کتاب کو اپنے عبد پر نازل کیا۔ ساری دنیا عبد ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سورہ مریم۔ زمین و آسمان میں کوئی شے نہیں جو عبد نہ ہو، تو پھر اس عبد سے کیا خصوصیت ہے؟ ساری دنیا عبد ہے تو اس عبد پر کیوں نازل کیا؟ کوئی اور عبد بھی مل جاتا، ہواؤں کے ذریعے پیغام آتا، فضاؤں میں آواز گونجتی، الہی طاقتوں سے کام لیا جاتا۔ ایک ایسے گھرانے میں جہاں یتیمی بھی تھی، اسرت بھی تھی، ایک ایسے فاتح کا انتخاب کہ جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ 40 برس تک دنیا اس سے واقف نہ ہو سکی، اس کو چن کے کہا کہ اپنے آپ پر ہم نے فرقان کو نازل کیا تاکہ عالمین کا یہ ڈرانے والا ہو جائے۔ تو بشریت کی حد طے کرنے والے پہلے عالمین کے معنی تو بتلائے، پہلے عالمین کے معنی تو بتلائے کہ عالمین سے مراد کیا ہے۔ 23 برس 571 میں پیدا ہوئے، 611 میں نبوت ملی، 622 میں ہجرت واقع ہوئی، 632 عیسوی میں انتقال ہوا، کل 23 برس کی نبوت، اس کو عالمین کہتے ہیں۔
تو مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد سے قیامت تک جتنے عالم آئیں گے یا اس وقت تک پہلے جتنے عالم گزر چکے سب کے لیے نذیر ہے، سب کے لیے ڈرانے والا ہے، اور یہ نظارت نمائندگی الہی ہے، یہ نظارت نمائندگی الہی ہے، جس طرح سے رحمت نمائندگی الہی ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اگر بشریت کی حدوں کو طے کرنا ہے پہلے عالمینیت کو طے کرنا ہے کہ عالم کے کیا معنی۔ وہ عالم گیا، آج ہی عالم ہے، آج یہ عالم ہے کہ کلمہ آپ کے لیے اساس ہے، کلمہ آپ کی جان ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے اتنے جھگڑے نہیں ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کا دور بچھے ہوئے، کیا حفاظت کی آپ نے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کی کیا حفاظت کی؟ ملت مسلمان نے کیا حفاظت کی؟ کون ہے محمد؟ اب تک تو میں مختلف کتابوں سے حوالے دے رہا تھا، آج زبان عصمت سے سنیے کون ہے محمد۔ آج معصوم کی زبان سے سنیے محمد کون ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تم نے نہیں پہچانا یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں خیر البریۃ الطفل، جب یہ بچے تھے تو کائنات میں سب سے بہتر تھے، یہ بچپن ہے۔ خیر البریۃ الطفل وانجبھا کہلاؤ، اور جب سن رسیدگی آئی تو اس میں کائنات میں شریف ترین اور اشرف ترین انسان پائے گئے۔ خیر البریۃ کہلاؤ کہتے ہوئے بات نہیں، مگر میں کیا کروں؟ صاحب صحیح مسلم نے ایک حدیث لکھ دی اور ایک مرتبہ کہا کہ ایک شخص نے سلام کر کے کہا السلام علیکم یا خیر البریہ، سلام ہوتے اس پر اے عالم کے سردار، اے بہترین خلقت، تو آپ نے کہا خبردار مجھے نہیں کہنا، یہ میں نہیں ہوں، یہ ابراہیم ہے۔ اس کے بعد صاحب صحیح مسلم کہتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد وہی آئی کہ تم خیر بریہ ہو، تو پھر لوگوں سے کہا کہ نہیں اب میں بہتر ہو گیا، تو صحیح مسلم۔ اور یہ زبان عصمت ہے، یہ زبان عصمت ہے کہ نبوت کے بعد نہیں، خیر البریۃ الطفل، جب بچپن تھا تو خیر بریہ تھے، کائنات سے بہتر، انجبھا کہلاؤ، اور جب سن رسیدگی کا عالم آیا ہو تو اشرف ترین مخلوقات تھے۔ یہ زبان عصمت ہے۔ فہوا امین و کل معمون، وہ تیرا امین ہے جس کی حفاظت کی گئی۔ وہ خازن علم کل مخزون، تیرے چھپے ہوئے علم کا خزانہ دار ہے محمد۔ لفظوں کی حقیقتوں تک جا رہے ہیں، تیرے چھپے ہوئے علم کا خزانہ دار ہے۔ وہ 2200 کا بھی حق کے ساتھ تیرا پیغام کا لانے والا ہے۔ وہ شہیدوں کا فی یوم الدین، اور تیری گواہی دینے والا ہے قیامت کے دن۔ اللہم آل بناؤ علی بناء البانیین، پروردگار اس نے جو بنا رکھی ہے بنا کرنے والوں کی بناؤں پر، عمارتوں پر، سب پر فضیلت کس کی بنا کو دے دے۔ دلیل علیک فی لیل الالیل، اندھیری رات میں تیری طرف راستہ بتانے والا یہی تو ہے۔ ختمی مرتبت کی تعریف زبان عصمت سے نہیں، ارشاد فرمایا کہ سنو یہ وہ ہے، یہ وہ ہے کہ سیرتہ القلب، سنتہ الروز، کلامہ الفاصل، حکمہ العدل، حکم دے تو عدل کے ساتھ، سیرت آگے بڑھے تو روز تو ہدایت کے ساتھ، حکم دے تو حقیقت کے ساتھ، منشاء الہی بن کر، اور پھر تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ انسان ہے کہ غیر ناقل عن خدم ولا واہن فی عزم، جب ارادہ کرتا
چلاتے تو پھر نہ روکتے، جب قدم آگے بڑھاتے تو پھر پیچھے نہ ہٹاتے، کبھی تھک کر نہ بیٹھتے۔ یہ شجاع تعریف کر سکتا ہے، یہ شجاع تعریف کر سکتا ہے کہ نہ تھکنے والے تھے، آگے بڑھ کر پیچھے ہٹنے والے نہ تھے۔ یہ ختم مرتبت کی تعریف کی، کہا کہ ان کو معلوم ہے کہاں رکھا تھا، اخرجہ من افضل المعادن ممدتا، وعاز العلومات مغرفا، بہترین معادن سے محمد کے جوہر کو نکالا۔ وہ عاز العلومات مغرفا، ان کی بنیادیں اہم ترین طیب و طاہر اسلام و ارحام میں رکھی۔ اسرتہ خیر الاسر، اسرتہ خیر الاسر، شجرتہ خیر الشجر، نبتت فی حرم وفسقت فی کرم۔ گھرانہ بہترین گھرانہ، خاندان بہترین خاندان، اس کی عطرت بہترین عطرت، اس کا شجر بہترین شجر حرم میں لگایا گیا اور کرم کے سائے میں پھیلا۔ آپ دیکھیں یہ زبان کس کی ہے؟ یہ زبان اسی کی ہے جو مزاجدان محمد ہے۔ یہ تعریف علی نے کی، تعریف علی نے کی، خطبہ دیا۔ ظاہر ہے کہ علی نے خطبہ دیا کوفے میں، یہ کوفے کا خطبہ ہے۔ اب المومنین کو دنیا جانتی ہے کہ جب خطابت کی منزل پر آتے ہیں تو خطابت میں علی کو وہی حق حاصل ہے، وہی حق حاصل ہے جو حق علی کو جنگ میں حاصل رہا ہے۔ آپ سمجھ، خطابت میں علی کو وہی حق حاصل ہے جو جنگ میں علی کو حق حاصل رہا ہے، مگر وہ جنگ اور وہ خطابت میرے مولا اگر آپ معاف کریں تو ذرا سا تاریخ کے ایک ورق کو الٹ دوں۔ محمد کی بیٹی کچھ کم بہادر نہیں ہے، فاطمہ کچھ کم شجاع نہیں ہے، آپ فاتح خیبر ہیں، آپ خطیب منبر سلونی ہے، خطابت بھی آپ کی، شجاعت بھی آپ کی، مگر جب فدق کا خطبہ لینے آئی تو یہ جان کے آئی کہ سب کی نگاہیں بدلی ہوئی ہیں، یہ جان کے آئی کہ سب کی نگاہیں بدلی ہوئی ہیں اور یہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ میں مظلومہ ہوں، مگر اس کے بعد جب خطبہ دیا ہے تو پہلے توحید الہی سے شروع کیا اور جب اپنے قدر گرامی کا ذکر کیا تو کہا اشہد ان ابی محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد ہے اور رسول ہے۔ کائنات میں اسی شہزادی کو حق ہے، اس کے سوا کسی کو حق نہیں ہے تو یہ کہ میرا باپ ہے محمد۔ دیکھیے جو کچھ بھی عرض کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ آپ اور آپ کے توسط سے آپ کے احباب اس پیغام کو محفوظ رکھیں۔ دربار میں آئے، فدق کا خطبہ دیا، اپنے حق کو منوایا اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا عبد ہے اور رسول ہے۔ تم کو معلوم ہے وہ کون ہے؟ انتجبہ قبل ان خلقہ، اللہ نے اس کو مجتبی کیا جبکہ وہ خالق بھی نہیں ہوا تھا۔ واصطفاہ قبل ان ارسلہ، اور مصطفیٰ بنایا جبکہ ابھی اس کو نبوت نہیں دی تھی۔ واجتباہ قبل ان ابتعثہ، اور بعثت نہیں ہوئی تھی مگر میرا باپ مجتبی تھا۔ اور بتلایا کہ رسول اس وقت بنایا، دربار سن رہا ہے، رسول اس وقت بنایا اذ الخلائق بالغیب مکنونۃ، جبکہ مخلوق عالم غیب میں تھی، میرا باپ نبی تھا۔ کسی کی مجال تھی کہ دربار میں یہ کہے کہ زہرا یہ کس کی تعریف کر رہی ہو؟ کسی کی مجال تھی؟ زہرا کہہ رہی
الخلائق بالغیب مکنونۃ وبستر الاحاویل مکونۃ. یہ وہ تھا کہ جہاں پردوں میں مخلوق تھی، ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ بے نہایت العدم مسئولۃ، ابھی عدم ہی میں تھی، ابھی کوئی نہ تھا، میرا باپ تھا. یہ بیٹی نے تعارف کروایا، وہ بھائی نے تعارف کروایا. نگاہ عصمت سے اگر محمد کو کوئی دیکھے تو مجال نہیں ہے کہ پوری زندگی میں کوئی کوتاہی نظر آئے، مگر یہ دوسروں کی عینکیں لگا کر کب تک دیکھتے رہو گے؟ کب تک دیکھتے رہو گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ عرب مجموعہ تھا چند قبائل کا، ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے کو دشمنی، دوسرے قبیلے سے تیسرے قبیلے کی دشمنی، تیسرا قبیلہ چوتھے قبیلے کا دشمن. یہ پوری تاریخ عرب ہے. اور ایسے میں ختمی مرتبہ کی زبان حیات ان قبائل میں بڑھ گئی، ان قبائل میں بڑھ گئی. تو آپس کی مسابقت میں ایک نے دوسرے کی لی ہوئی روایت کو کاٹا، ایک نے دوسرے کی دی ہوئی صنعت کو تسلیم نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دوسرے کی ضد پہ کام کرتے چلے اور سب کے سب آ کے اس منزل پہ بھی آ کر گر گئے کہ ان کی بشریت قابل گفتگو ہے، نبوت تو قرآن ہے. وہ اسی طرح سے تھے جیسے ہم تھے. تو یہ آپس کے مسابقت کے ذوق نے کھینچتے معراج کی بلندیوں سے اپنے فکر کی سطح پست پر سطح آخرین پر لا کے پہنچا دیا. اور جن باتوں کو یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے رسول کے لیے پسند کیا. اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو عزیزو، آج ظاہر ہے کہ 9 محرم ہے اور کل مجھ میں یہ سکت نہیں ہوگی کہ میں کوئی مفصل تقریر کروں. کل قیامت کا دن ہے، اس لیے آج مجھ سے ایک بات سن لیں اور پھر یہ وعدہ کر کے جائے کہ اپنے بچوں سے کہیں گے، یہ وعدہ کر کے جائے کہ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں گے کہ اس کہنے والے نے کیا کہا تھا. دیکھیے قصہ یہ ہے کہ نبی بھی جان رہے تھے کہ میری سوال حیات کا یہ کیا حاصل کرنے والے ہیں، اور پیغمبر کی سوال حیات کیا ہے؟ پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کا طریقہ عمل ہے، پیغمبر کی زندگی ہے، اس کو باہر صورت محفوظ رہنا ہے. تو اس لیے پیغمبر یہ ساری اپنی زندگی کو اور اس سنت کو سارے قبائل پر تقسیم کر لیتے کہ تم بھی محافظ، تم بھی محافظ، تم بھی محافظ، تم بھی محافظ، میں تم کا بھی چھوڑتا ہوں، ان کا بھی چھوڑتا ہوں، ان کا بھی چھوڑتا ہوں. تو آج یہ سنت پہچانی نہیں جاتی. آج یہ عالم اسلام جس کو سنت کہا جا رہا ہے فقط اسی لیے پہچانی جا رہی ہے کہ اس کے محافظ آل محمد ہے. آپ میری باتوں کو سمجھے؟ چھوڑا تھا آل محمد کو ثقلین میں، اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ دنیا آل محمد کی پرستش کرے، نہیں، آل محمد کو وسیلہ بنایا تھا اس مقصد اعظم کے لیے کہ دیکھو یہ میرے محافظ، یہ میرے عمل کو محافظ ہے، ان کا عمل میرا عمل ہے. اور چونکہ قبیلہ ایک ہے اس لیے مخالفت نہیں ہوگی. باپ بیٹے تک پہنچائے گا، بیٹا پوتے تک پہنچائے گا، اسی طرح ایک ہی خاندان میں روایت رہے گی. اس لیے مطمئن تھے اور یہ جان رہے تھے کہ اس عمل کی بھی مخالفت ہوگی. انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ کے بعد وہ سنتی آئے گا، ہے ہی سنتی.
وہ ہے ہی سنتی، مقصد سنت ہے، مگر مقصد کو کیسے چھوڑتے؟ محافظ کو چھوڑا، تاکہ رہ جائے ہمارے پیغمبر محفوظ۔ میں اسی کو آج سمجھانا چاہتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ یہ پیغام آپ لے جائیں۔ آج یہ پیغام شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب آئے بعثت کا اعلان ہوا، بعثت کا اعلان ہوا، کس نے مدد کی؟ کس نے مدد کی؟ ایکم یواذرونی، کون ہے تم میں سے جو میرا دفتراست بنے، جو میرا وزیر بنے، جو میرے کام کو سنبھالے؟ ایک بچہ کھڑا ہو گیا، ایک بچے نے اعلان کیا میں مدد کروں گا۔ بعثت کے بعد زمانہ گزرا، یہ بچہ کمسن اور پہلوانوں نے حالت دھمکیاں دے، تو یہ بچہ اور کچھ نہیں تو پتھر گود میں بھر لے اور پیچھے پیچھے چلے۔ جس لڑکے آگے لگی اس کے سر پر پتھر دے مارا، یہاں تک کہ عرب کے تمام سرداران قبائل ابو طالب کے پاس آئے اور کہ ابو طالب تمہارا بچہ پتھر مارتا ہے، کا دیوانہ ہو گیا ہے؟ کبھی دیوانہ نہیں ہے، کچو مارتا ہے، اس لیے مارتا ہے کہ ہم محمد کو ستاتے ہیں۔ بلا کے کہا علی اگر اپنی جان بھی جائے تو دے ڈالو۔ اب دہشت کا دور شروع ہوا، اب علی صاحب تیغ ہوئے، اب تلوار بھی ہاتھ میں آئی، اب کسی کی مجال نہیں ہے جو مقابل میں آئے۔ کس نے مدد کی؟ علی نے مدد کی، علی نے مدد کی۔ ابو طالب کے اشارے سے نماز پہلے کس نے پڑھی؟ شبلی نعمانی نے لکھا کہ عرب کے لوگ حیرت سے دیکھنے کے لیے آتے تھے، جب آفتاب ڈوبتا تھا تو پھیلتے ہوئے سائے یہ بتلاتے تھے کہ 3 سائے دور تک جا رہے ہیں، ایک عورت، ایک بچہ اور رسول۔ دنوں یہ بات رہی اور یہ وہ سارے قصے ختم ہو گئے۔ پہلے دن کون آئے، دوسرے دن کون آئے؟ نماز میں ساتھ، تبلیغ میں ساتھ، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ابو طالب نے مرتے دم بچوں کو وصیت کی، اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، دنیا کی نگاہوں میں میرا دین جائے پرواہ نہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے دنیا مجھے بے دین کہے، مگر تم اس کا دامن نہ چھوڑنا۔ قیامت میں ان کو پتا چلے گا دین کی حقیقت کیا ہے۔ رات دیا، ہجرت کی رات، 12 برس ہو چکے تھے نبوت کو، ایک بھی نہیں نکلا، ایک بھی نہیں نکلا جو 70 آدمیوں سے رسول کو بتائے۔ بہت اہم گفتگو، 70 سرداران قبائل قتل کرنا چاہتے تھے، اور یہاں مسلمانوں کی گنتی کا یہ عالم کہ سزا تک پہنچ گئی ہے۔ 12 برس میں تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، مگر 70 جب آئے تلوار لے کے تو پھر اسی نے کہا آپ شوق سے سدھاریں، شوق سے سدھاریں، اور جو جانا چاہے آپ کے ساتھ اس خوف سے بچنے کے لیے وہ جائے۔ جو جانا چاہے جائے، آپ جائیں، آپ کے رفقا جائیں، آپ کے اور اعزا جائیں، کوئی امر مانے، میری تنہائی کا خیال نہ کیجیے، میں یہاں ہوں، میں جاؤں، اور اس وقت تک ان 70 آدمیوں کو رو کے رکھوں گا کہ اگر تلوار چلاتا ہوں تو ایک منٹ میں ایک کسر کاٹ دوں گا، باقی
باقی سب بھاگیں گے پلٹ کے آپ کے نشان قدم کو دیکھتے ہوئے، اس لیے تلوار نہیں چلاؤں گا۔ وہ بھی لڑائی جو ہے، یہ بھی لڑائی ہے کہ چادر ہو سے اتنی دیر دیکھوں گا کہ تلوار کھینچ لیتا ہے۔ کبھی شجاع بستر پر لیٹ جاتا ہے، جاؤ جس کی ہمت ہو اب مجھے قتل کر دو، جس کی ہمت ہو مجھے قتل کر دو، بستر پہ حمایت کرے ہجرت کی رات۔ علی مدینہ پہنچے، جنگ بدر آئے تو کوئی ہے محرک، لکھنے والا کسی اور نے مدد کی، پھر آئے علی۔ احد کی لڑائی آئے تو کل 12 آدمی احد میں بچ گئے۔ میں کیا عرض کروں، تاریخ کہاں کہاں سے پڑھوں۔ احد کی لڑائی میں کل 12 آدمی رہ گئے۔ ہائے وہ جنگ ہو یا نماز، وہ سورہ جمعہ گواہ ہے کہ نماز جمعہ واجب ہوئی مدینے میں، اور مدینے میں جا کے جب نماز شروع کی تو تجارت کے قافلے آتے، لوگ نماز چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوا، تجارت کا قافلہ آیا، لوگ نماز چھوڑ کے بھاگے، میں نے گن کے دیکھا تو پھر 12 بچے تھے۔ احد میں 12، نماز جمعہ میں 12۔ وہ جنگ ہو کہ اللہ کی بندگی، جب بھاگیں گے رہیں گے 12۔ یہ تاریخ ہے 12 آدمی بن گئے، اور تلوار مسلسل چلا رہے ہیں علی۔ اور جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ کس دلیری سے علی لڑ رہے ہیں؟ کہا علی کا کیا تذکرہ کر رہے ہو؟ تم نفس کا تذکرہ مجھ سے کر رہے ہو، تم میرے نفس کا تذکرہ مجھ سے کر رہے ہو۔ وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ احد میں علی بچا لیا، خیبر میں علی مرحب پکار رہا ہے، دنیا گئی اور آئی۔ علی گئے اور دنیا کو بتلایا کہ یہ فاتح خیبر ہے، فاتح خیبر ہے۔ تو اس دن فقط فاتح خیبر نہیں تھے، آج تک جن جن کے دلوں میں خیبر ہے اس کو فتح کیے جا رہے ہیں۔ سیاست وقت اقبال کا مصرع ہمیشہ یاد رکھیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ آج ساری دنیا خیبر بنی ہوئی ہے، خصوصاً عالم عرب میں۔ خیبر آپ کو معلوم ہے، خیبر یہودیوں کا سمبلزم ہے، یہودی طاقت کا سمبل ہے خیبر آج بھی۔ اور اقبال کہتے ہیں دائر ہاؤ خیبر شدہ بے حیدری، یہ ہر جگہ جو خیبر نظر آ رہے ہیں اسی لیے کہ حیدر نہیں ہے۔ تو خیبر شدہ بے حیدری، یہ خیبر ہی خیبر ہے پورا اس وقت، وہ مقام کہ جہاں سے مسلسل عربوں پہ حملہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ حیدر نہیں ہے، تو خیبر شدہ بے حیدری۔ تو خیبر میں علی، عمرو بن عبدود نے خندق میں آواز دی، لوگوں نے کہا بچہ شتر کو اٹھا لیتا ہے، مگر علی گئے اور ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بہتر قرار پائی۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ حفاظت رسول کا جب وقت آیا، یہ میرا پیغام ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ پہنچائیں سب کو، حفاظت رسول کا جب وقت آیا تو علی آئے، کیونکہ حفاظت رسول اس لیے کہ اللہ کا پیغام محفوظ ہو جائے۔ میں کتنی مرتبہ جملے کو دوہراؤں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ حفاظت رسول کے لیے ہر مقام پہ علی، اس لیے علی کہ اللہ کا پیغام محفوظ رہے گا۔ بچپن میں علی، نماز میں علی، ہجرت میں علی، بدر میں علی، احد میں علی، خیبر میں علی، خندق میں علی، غزایا میں علی، فیصلوں میں علی، سورہ برات کے لے جانے کے موقع پر علی، ہر مقام پہ علی۔ تو اب قیامت تک علی کو اسی طرح رسول کی حفاظت کرنے جانا ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو خالی چھوڑو گے تو حفاظت نہیں ہوگی، اس لیے علی ولی اللہ
نعم المولا نعم النصیر. جو مولا ہوتا ہے وہ مددگار ہوتا ہے. ہم نے اس لیے اس جملے کو لازم رکھا ہے کہ پھر کہیں کلمہ تنہا نہ ہو جائے. حقیقت وہی لا الہ الا اللہ، حقیقت وہی محمد رسول اللہ. مگر اگر اس کلمے کو تنہا چھوڑ دو گے، اگر فقط یہ کھرا کلمہ رہ جائے گا تو حفاظت نہ ہو سکے گی. اس کی عبادت پھر ولایت سے لازم ہے. وہی ولایت جو خیبر میں تھی، احد میں تھی، خندق میں تھی، ہجرت میں تھی، برات کے موقع پر تھی. اس کو قیامت تک رہنا، اس لیے کہ رسول عالمینیت رکھتا ہے. علی کی ولایت بھی عالمینیت. میرے مقصد کو میں نے واضح کیا. مجھے یقین ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں یہ مقصد محفوظ رہے گا. علی اسی لیے ان کا نام لیا جاتا ہے کہ کلمہ محفوظ رہے، کلمہ محفوظ رہے. اور میں نے اس کو اپنی ہی فکر سے مستعار لیا ہے. یعنی یہ جو بار بار مجلسوں میں علی اور حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ علی اور حسین کی کوئی منفرد حیثیتیں ہیں، منفرد شخصیتیں نہیں. محمد ہی کے دو رخ ہیں، محمد ہی کے دو رخ ہیں. ایک مقام ہے، ایک مقام ہے صبر کا، ایک مقام ہے شجاعت کا. کبھی شجاعت صبر ہے، کبھی صبر شجاعت، کبھی شجاعت صبر ہے، کبھی صبر شجاعت ہے. صبر اور شجاعت ایک ہے، سوا شجاع کے کوئی صابر نہیں ہو سکتا. شجاعت والا ہی صبر کرے. تو آپ نے دیکھا کہ ایسی منزل پر کہ جن کو حق ہے کلمے کی حفاظت کا، جن کو حق ہے کلمہ طیبہ کی حفاظت کا، ان کو یعنی فانی غیر جاویدانی بدلتی ہوئی بگڑتی ہوئی فکروں کے اعتراضات کی کبھی پرواہ نہیں ہوتی. یعنی آپ نہیں، میں اور خدا نخواستہ اپنی حق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ساری ملت اسلامیہ کے لیے کہہ رہا ہوں. خدا نخواستہ ساری ملت اسلامیہ اگر علی سے منہ پھیر لے، اگر علی سے منہ پھیر لے تو کیا علی حفاظت رسول چھوڑ دیں؟ ساری دنیا منہ پھیر لے تو کیا علی اپنی ولایت چھوڑ دے؟ علی ولایت، ولایت علی ساتھ ساتھ ہے. اس لیے علی ولی ہے، علی ولی ہے، ولی رہے گا. یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کہ مقام اور محل کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے بعض خاص مصلحتوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ کربلا نے یہ اعلان نہیں کیا، کربلا نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میرا باپ ولی ہے، میرا باپ علی ہے، میرا باپ حق پر ہے، میرا باپ ہی مستحق تھا، حسین کو ضرورت نہیں تھی. بہت غور سے سمجھے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. کیا خطبے دیے اور جب شہادت کی منظور تھی تو یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کو حق سے محروم کیا گیا تھا، میرا باپ حق پر تھا. عموماً کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے، نہیں اس کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. حسین اپنی شہادت سے یہ چاہتے تھے کہ دنیا جان لے کہ حق کدھر ہے، حق کدھر ہے. اور اگر دنیا سمجھتی کہ حسین کے ساتھ حق ہے تو حسین ہی علی ہے. بہت عجیب گفتگو، حسین ہی علی ہے. اگر حسین کا حق تسلیم ہو گیا تو دنیا جان لے گی کہ حسین کربلا کی تاریخ کو 10ویں محرم سے نہیں شروع کرتے ہیں، حسین کربلا کی تاریخ کو وفات پیغمبر سے شروع کرتے ہیں. حسین کربلا کی تاریخ کو وفات اپنی مرتبہ سے شروع کرتے ہیں. کربلا حسین اسی دن قتل ہو گئے، حسین اسی دن قتل ہو گئے.
المقتول بیوم الجمعہ تھے اب الاثنین، معصوم فرماتے ہیں حسین یا جمعے کو قتل ہوئے یا پیر کو۔ لوگوں نے صادق آل محمد سے عرض کیا فرزند رسول کیا تاریخ میں اختلاف ہے؟ کہا نہیں، کہ پھر آپ نے 2 دن دیے؟ کہا 2 دن اسی لیے دیے کہ روز عاشور جمعہ ہے اور روز وفات پیغمبر پیر ہے۔ یا جمعے کو قتل ہوئے یا پیر کو قتل ہوئے، تو حسین ہی علی تھے، علی ہی حسین تھے، اس لیے حسین کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی کا حق ہے، حسین کے حق کو مانو، حسین کے حق کو مانو۔ دنیا نے مان لیا، دنیا نے مان لیا، دنیا کی عقل نے مانا، شعور نے مانا، فکر نے مانا، احساس نے مانا، اب صرف زبان کے ماننے کی دیر رہ گئی ہے۔ صرف زبان پہ نہیں آتا ہے بھرپور طریقے سے، ورنہ بدترین تنقید لکھنے والا وہ بھی اس کا دل کہہ رہا ہے کہ کتاب لکھ رہا ہوں صرف اس لیے کہ آمدنی ہو، مگر دل تو کہہ رہا ہے کہ حسین پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، حسین پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ حسین پہ اعتراض کر کے اب اوقات بدل گئے، حالات بدل گئے۔ اگر پچھلے سے حالات ہوتے تو آج ہی کی تقریر میں بتلاتا کہ حسین پر اعتراض کر کے زندگی میں کوئی تغیر پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ اب چونکہ ضرورت نہیں رہی اس جملے کی، اس لیے جملے کو میں روک رہا ہوں۔ بغیر حسین کو یاد کیے کہ کوئی تغیر نہیں پیدا کیا جا سکتا کہیں عالم میں۔ جب کام پڑتا ہے حسین، جب خون کا آخری قطرہ بہانا پڑتا ہے حسین، حالانکہ یہ نہیں معلوم کہ خون کا آخری قطرہ ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، مگر حسین یاد آتے، حسین یاد آتے۔ عجیب بات ہے کہ جب دشمن مقابل پر ہوتا ہے تو علی یاد آتا، جب اپنے حق کو لینا چاہتے ہیں تو حسین کو پکارتے ہیں۔ ارے میں یاد کرتا ہوں علی حسین کو چھوڑ کے کوئی اور نام لیا ہے؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ معجزہ ہے محمد و آل محمد کا کہ قیامت تک باقی رہے گا یہ معجزہ، کہ جب ملت مسلمہ کو ضرورت ہوگی برابر ملت انہی کو پکارتی رہے گی، انہی کو پکارتی رہے گی، جنگ کے وقت بھی پکارے گی اور آپس کے اختلافات کے وقت بھی پکارے گی، اور اگر دونوں وقت بھی نہ آئے تو بھیک مانگتے وقت ان کا نام لے گا۔ حسین کو پہچانا، حسین کو پہچانا، درد مستقل حسین، درد مستقل حسین، وہ درد کے نام لینے کے بعد دوسرے کے دل میں درد پیدا ہو، اور اس نام کا واسطہ دے کے مانگے تو چلتے چلتے رک کے یہ چاہے جو کچھ ہو دے دو، جو کچھ ہو دے دو، حسین کا نام لے رہا، حسین کا نام لے رہا۔ بس میں مطمئن ہوں ملت بیدار ہے، میرے پاس سنی شیعہ کی بحث نہیں ہے، بالکل نہیں، ملت بیدار ہے، ملت حسین کو جانتی ہے، حسین کو پہچانتی ہے۔ اگر چند ناشناس حسین کے لیے گستاخی کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا دل نہیں مانتا، دل مانتا ہے، مگر وہ بھی مجبور ہے، وہ بھی مجبور ہے۔ وہ یہ سمجھیں کہ شاید اس طرح سے کچھ ہم روشناس سے خلق ہو جائیں، روشناس سے خلق ہو جائیں، مگر دنیا نے ایسے بہت سے روشناس ہونے والوں کو آج سے پہلے بھی دیکھا، دور یزید میں بھی دیکھا ہو، دور اموی میں بھی دیکھا ہو، عبد الملک بن مروان کے دور میں دیکھا ہو، بنی عباس کے دور میں دیکھا ہو، دور حجاج میں دیکھا، بہت سے آئے بہت سے گئے، حسین رہ گئے، حسین کو رہنا ہے، حسین کی عالمینیت ہے، اس لیے کہ حسین مندی وانا من حسین۔ آج کی گفتگو ختم ہو گئی، میرا پیغام بہت اہم ہے، محفوظ رکھیے، بہت اہم ہے، محفوظ رکھیے۔ حسین آج اکیلے ہو گئے،
آج محرم کی 9ویں تاریخ ہے. محرم کی 9ویں تاریخ ہے. بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ جیسے علی والے جاتے ہیں اس طرح سے جائیے. یعنی نصرت حق کا وقت ہے. نصرت حق کے لیے خاموش پرسکون حرکت کی ضرورت ہے. وہ حرکت کہ جہاں ایک قضا خانے سے دوسرے قضا خانے تک ماتم کرتا ہوا جلوس جائے، جس کو اور کسی سے کام نہیں، شاہ راہوں سے ہٹ کر گلیوں سے کام نہیں، گلیوں سے ہٹ کر مکانوں سے کام نہیں، اور کہیں سے کسی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ہو. تو آج کل یہی دن ہے کہ نظر انداز کرتے چلو، اس لیے کہ مظلوم وہی ہے جو ظلم کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کو انگیز کرے، برداشت کرے، مقابلہ نہ کرے آج اور کل. اس لیے کہ یہ وہ دن نہیں ہے کہ جہاں آپ یہ کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مقاومت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کا تحفظ کریں. آپ کا تحفظ آپ کون کرنے والے؟ آپ کا تحفظ آپ کون؟ جیسے یہاں آئی ہے وہ ساتھ بھی جائیں گے. اشارہ سمجھ گئے نا؟ غیر نہیں سمجھ سکتا اس اشارے کو. جیسے یہاں آئی ہے ویسے ساتھ بھی جائیں گے. ایک ایک علم کے ساتھ بال کھلے ہوئے ہوں. میرے بچے کا علم جا رہا ہے، میرے بچے کی زریح جا رہی ہے، میرے بچے کے ماتمدار جا رہے ہیں. رک رک کے دعائیں کرتی جائیں گی، پروردگار ان کے گھروں کو آزاد رکھے، پروردگار ان کے بچوں کو پروان چڑھا، پروردگار ان کو ناامید نہ کر. میں نے تکلیف دی، میں خود تکلیف کے عالم میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس عمر میں اس علالت کے ساتھ میں یہ 10 دن کیسے گزار سکوں گا. مگر یہ بھی ادھر ہی کی تائید تھی، اسی شہزادی کا حکم تھا کہ جب تک سانس چل رہی ہے زبان نہ رکنے پائے. میں نے بھی یہی عہد کیا ہے کہ جب تک آپ کی مرضی ہے یہ خدمت ادا ہوتی رہے گی. تو ہم کون ہیں اپنی حفاظت کرنے والے؟ تو کوئی اور حفاظت کر رہی ہیں. حفاظت کا کام انہی کے ذمے ہے. یہاں حفاظت ہے وہاں شفاعت ہے. یہاں پہ حفاظت کر کے لے جائیں گی، وہاں باپ پوچھے گا بیٹی مشرقی میں کچھ لائی ہو، تو کہیں گی بابا عباس کے 2 کھٹے ہاتھ. شیخ صدوق ہماری صفانہ للشفاعت یدان مقطوعتان لولدی العباس. عباس کیا مقام ہے آپ کا کہ زہرا آپ کو اپنا بیٹا کہے؟ میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے ہاتھ کافی ہیں. کیا ناز ہے زہرا کو عباس پر؟ کیا ناز ہے زہرا کو عباس پر؟ علی اصغر کی لاش کی ابھی ضرورت نہیں ہے. عباس کے 2 کٹے ہوئے ہاتھ کافی ہیں. ہائری وفا، عباس گرے، حسین اکیلے ہو گئے. اکیلے ہو گئے. فنظر یمینا و یسارا، داؤں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، اور اب فوج نے دیکھا کہ علمدار مر گیا. میرے مولا زخمی ہوتے چلے، میرے مولا زخمی ہوتے چلے. سعید زیبا زخمی، بازو زخمی، سینہ زخمی، کلیجہ زخمی، یوں بھی دل پر 71 داغ، اور پھر
تیرو سنان کے زخم آواز دی امام ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ کائنات کے ذرے ذرے نے آواز دی محمد کے نواسے، منیت محمد سے فائز ہونے والے مقصد لولاد کی جان ہم حاضر ہیں۔ فرات کے برکے کا مولا آ جاؤں خدموں تک، ہواؤں نے برکے کا مولا اجڑتے طبقے کو آج سمود کی طرح، ملک مقرب نے کہا مولا بچپن کی خدمتیں یاد ہیں، میری آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا، پسند رسول میں آپ کا درزی تھا، میں آپ کا دربان تھا، میں آپ کا جھولے کا جھلانے والا تھا، فاطمہ کی جان مجھے اجازت دیجیے اس طبقے کو الٹ دو۔ فرمایا نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک کمزور آواز پیچھے سے آئی، حسین تم چاہو تو ماں بددعا کرے، تم چاہو تو ماں بددعا کرے۔ وہ لڑکے کا اماں اب وقت بددعا کر رہی، اماں میرا علی اکبر مر گیا، میرا علی اکبر مر گیا، میرا عباس مر گیا، اماں جی کا کیا کروں؟ کیا کروں؟ ماں کوئی خواہش نہیں، آپ سے کوئی خواہش نہیں ہے، اماں صرف اتنا کہ مر جاؤں اور جب آخری وقت آئے تو اماں بالین پر تم رہنا سرانے، اس لیے کہ حقیقت آل محمد کا امتحان ہو رہا ہے، جانے آل محمد کا امتحان ہو رہا ہے۔ اماں اب آپ جائیں، نانا اکیلے کھڑے ہیں، آپ جائیں بابا اکیلے کھڑے ہیں، اور پھر آواز دیں عوام الناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ ونظر یمینا ویسارا، داہنے جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، فما اجابوا، کسی نے جواب نہ دیا۔ آواز دی یا طول الصفائی یا خراسان الحیہ مالی انادیکم فلا تجیبونی، ایسا سواروں نے میدان کعبہ کیا ہوا؟ حسین تم کو پکار رہا ہے، تم جواب نہیں دیتے، ابھی تک تو تم میرے ساتھ تھے، ایک مرتبہ دیکھا فرات کے کنارے ایک لاشا کھڑا ہو۔ پہلی مرتبہ بھائی کو زخمی دیکھا ہے، کچھ نہ کہو، گئے اپنی رضا سے بھائی کے زخموں کو پاس۔ بھائی نے کہا بہن یہ زندگی میں سو بھی نہ دے، اگر کوئی پرانا پیراہن ہے بلا دو، حسین کو پہنا دو۔ پیراہن کو پہن لیا، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، سب کو دیکھتے ہوئے آئے۔ اب جو بیمار کے سرانے پہنچے، دیکھا بیٹا بے ہوش ہے، بازو بیٹھ گئے، سیدھے بازو کو تھام کے سورہ حمد کی تلاوت کی، رخسار پر آنسو ٹپکے، بیٹے نے آنے کا آنکھیں کھول دی،
کہا باپ زخمی ہے. کہا بابا آپ زخمی ہو گئے؟ کیا چچا عباس مارے گئے؟ کہا ہاں بیٹے. کہا بھائی علی اکبر بھی مارے گئے؟ کہا ہاں. کہا کوئی نہیں رہا؟ کہا کوئی نہیں رہا. یا علی کا کبھی مارتا سلسلے کو جانا ہے. نبوت کی عبادت ہے, کلمے کی عبادت ہے, اشہد ان علی ولی اللہ سمبل ہے. ہر زمانے کا امام اس نام میں پنہا ہے. لے جاؤ, سو جاؤ. تم محافظ و نبوت کے, تم محافظ و کلمے کے. اور یہ کہہ کے کہا بیٹا ایک پیغام ہے, مدینے جانا, میرے دوستوں کو میرا سلام. اور کہنا ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے نہ بھولو. کسی غریب کی مصیبت سنو تو مجھے یاد کر دو. اور ہاں یہ بھی کہہ دینا کہ تم بہت یاد آئے. کاش تم ہوتے بولے عاشور دیکھتے کہ میں ایک بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہوں. جیسے کو خدا حافظ کہا, بہن کے خیمے میں آئے, آواز دے یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ علیکن منی السلام. تم سب کو حسین کا آخری سلام پہنچے. بچے گھبرا گئے, بہنیں حیران ہو گئی. خامس علی ابا وارث پنجتن پاس جا رہا ہے. اب کوئی نہیں ہے, اب کوئی نہیں ہے. اب کیا ہو, اب کیا ہو. ایک مرتبہ بہن نے صرف اتنا کہا کہ کچھ عرض کروں, اور میں کیا ہے کہ بیٹھ جائیے. حسین ابن علی بیٹھ گئے. 3 مرتبہ صدقے ہوئے. کہ جاؤ یہ ماں کی وصیت. جب یہ خیال آیا تو کہیں لگاؤ, نزدیک آئے تو بالو کا دوست آ لیا کہ یہ بابا کی وصیت. کہنے کے قریب آئے, بہن نے پردہ اٹھایا, آواز دی ہل نہیں لگتی وہی لیا جوانی.